کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ نعرہ پتہ کیوں لگوایا ہے؟ کیونکہ آج کا جو دن ہے یہ فتح کا دن ہے, ٹھیک ہے, اور جو چھٹا کلمہ ہے یہ فتح کا کلمہ ہے, جس میں یسوع مسیح نے فتح کا نعرہ مارا کہ تمام ہوا. سو آج ہم اسی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور آج کیا ہے؟ گڈ فرائیڈے, ٹھیک ہے. اور گڈ فرائیڈے جو ہے یہ ایک بہت بڑی فتح کا دن ہے. آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے جس مقصد کے لیے وہ آیا, اپنے اس مشن کو پورا کیا, ابلیس کو شکست دی, اس کے سر کو کچلا, تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا, ہم سبوں کی نجات کا انتظام کیا, اور فردوس کے دروازے کھول دیے. ہاللیلویا. لیکن آپ کو پتہ ہے اس دن کو گڈ بنانے کے لیے, بلکہ ہماری زندگیوں کو گڈ بنانے کے لیے, یہاں تک کہ ہماری ابدیت کو گڈ بنانے کے لیے یسوع کو بیڈ بننا پڑا. لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا, تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں. سو ہماری زندگیوں کو, ہماری ابدیت کو, ہمارے دنوں کو گڈ بنانے کے لیے یسوع کو بیڈ بننا پڑا, گناہ بننا پڑا, اسے لعنتی بننا پڑا. اور وہ موت جو صلیبی موت, جو ایک لعنتی موت ہے, جو ایک پر تشدد موت ہے, جو ایک شرمناک موت ہے, وہ موت مسیح نے ہماری خاطر صحیح ہے. ہاللیلویا. سو ہم یسوع مسیح کے صلیب پر ان 7 کلمات کو سن رہے ہیں, لاسٹ 7 ورڈز, اور ہم نے سیکھا کہ مسیح کے منہ سے جو وہ الفاظ نکلے, جو کلمات نکلے, آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. یاد رکھیے گا ایک ایک جو کلمہ ہے یہ بہت ہی گہرا ہے, یہ بہت ہی وسیع ہے. تمام کلمات کے اندر مکاشفات پائے جاتے ہیں, تمام کلمات کے اندر میسیجز ہیں, تمام کلمات میں تعلیم ہے جو خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے تھے. اور ہم نے 7 کلمات میں سے 6 کلمے سن لیے ہیں, اور یہ مسیح کے وہ آخری الفاظ ہیں 7 جو اس نے صلیب پر کہے. اور اب جو کلمہ ہے یہ ان 7 کلمات میں سے بھی آخری کلمہ ہے, آخری الفاظ ہیں جو مسیح نے وہاں پر کہے. لوکا کی انجیل 23واں باب 44ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک لکھا ہے, پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا, اور سورج کی روشنی جاتی رہی, اور بپتس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے باپ, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. آمین. سو عزیزو, یہ 7واں کلمہ ملاپ کا کلمہ بھی کہلاتا ہے, یہ سپردگی کا کلمہ بھی کہلاتا ہے, اور یہ کامل بھروسے کا کلمہ بھی کہلاتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ صلیب پر تھے, پہلے جو 3 کلمات ہیں وہ دن کی روشنی میں صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان میں ادا کیے,
اور ان کا جو تعلق تھا یہ دوسروں کے ساتھ تھا. اور آخری جو 4 کلمات ہیں یہ اندھیرے میں، تاریکی میں ادا کیے گئے، جو 12 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان میں لکھا ہے پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا. اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس اندھیرے کی بابت بات کر سکیں یا میں آپ کے ساتھ اسے بیان کر سکوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، ہسٹری بیان کرتی ہے کہ اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، پوری دنیا کے اندر ایسا اندھیرا تھا، ایسی تاریکی تھی کہ ہسٹورین بیان کرتے ہیں کہ دن میں بھی چاند اور ستارے جو ہیں وہ دکھائی دیے. ایسا اندھیرا تھا. اور جیسا کہ آپ نے سنا یہ جو اندھیرا ہے یہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے. اور چونکہ یہ جو آخری کلمہ ہے اس کا تعلق چوتھے کلمے کے ساتھ ہے، کیونکہ چوتھے کلمے میں جب خداوند یسوع مسیح تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دے رہا تھا اور تمام جہان کے گناہ مسیح کے اوپر لادے گئے تھے اور باپ عدالت کر رہا تھا، اس وقت مسیح کو چھوڑ دیا گیا اور مسیح کو وہاں پر یہ کہنا پڑ گیا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں ہمیشہ اسے باپ کہہ کر ہی پکارا، لیکن اس کلمے میں مسیح کو خدا کہنا پڑا، کیونکہ وہاں پر مسیح کیا کر رہا تھا؟ کفارہ دے رہا تھا. اور یہ جو 7 کلمات ہیں، چونکہ مجھے ان سب کو بھی ٹچ کرتے ہوئے وائنڈ اپ کرنا ہے. پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے، یہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یہ مسیح کا مزاج ہے کہ وہ اپنے ستانے والوں کو، دکھ دینے والوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا کلمہ نجات، یہ مسیح کا مشن ہے. اس نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. اور وہ دونوں ڈاکو جو ہیں یہ دنیا میں 2 طرح کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو مسیح کو قبول نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اور ایک وہ لوگ جو مسیح پر ایمان لا کر نجات پا جاتے ہیں. اور تیسرا کلمہ جو محبت ہے، یہ مسیح کی فطرت ہے، وہ سراپا محبت ہے. اور صلیب پر بھی اس نے محبت کا عملی نمونہ پیش کیا. اور اس کی محبت نہ صرف انسانوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بھی. کبھی کبھی ہم لوگوں کے ساتھ جن کے بیچ میں خدمت کرتے ہیں ان سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی فیملیوں سے محبت نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں، ایک خادم کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، ایک ایماندار کے لیے جتنی محبت دوسروں کے ساتھ ہے اتنی ہی اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. کبھی بھی اپنی روحانی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے اپنی فیملی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور یسوع نے وہاں پر بھی اپنی ماں کو نظر انداز نہیں کیا. اور یوحنا کو اپنی ماں سپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یسوع کا اور مقدسہ مریم کا جو رشتہ تھا، اب وہ رشتہ جو ہے وہ چینج ہونے لگا. پہلے وہ جسمانی طور پر اس کا بیٹا تھا، لیکن اب کفارے کے بعد، مصلوب ہونے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد اب وہ اس کا بیٹا نہیں، اب وہ اس کا خداوند ہے. ہاللیلویا، پریز گاڈ. اور اس نے خود کہا کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اور چوتھے کلمے میں جب مسیح نے کفارہ دیا تو یہ اس کے تجسم کا مقصد تھا.
اور پانچواں کلمہ جو دکھ کا کلمہ ہے، جس میں اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، یہ حقیقی پیاس تھی، کیونکہ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ وہ ساری رات عدالتوں میں پیشیاں، تمسخر، ظلم و ستم سہتے سہتے گتسمنی سے پسینہ خون بن بن کر بہ رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، خون کا ایک ایک قطرہ بدن سے بہ گیا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی، جسم میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، اور زبان تالو سے چپک گئی تھی، اور چونکہ فتح کا نعرہ لگانا تھا کہ تمام ہوا، اس کے لیے پیاس، اس کے لیے زبان کو تر کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ نوشتہ تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا خداوند یسوع کتنا عظیم ہے، وہ کلام کو کتنی عظمت دیتا ہے کہ اس کی جو پیاس ہے، اس کو پیاس لگنا بھی کلام کے مطابق ہے۔ ہاللیلویا۔ اور چھٹے کلمے میں اس نے نعرہ لگایا، تمام ہوا۔ یاد رکھیں یہ جو لفظ ہے نا، تمام ہوا، یہ یونانی میں ورڈ ہے ٹیٹلسٹائے، اور یہ فتح مندی کا نعرہ ہے، یہ فتح کی پکار ہے کہ جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے یسوع انسان بن کر دنیا میں آیا، اب وہ کام اس نے بڑی فتح کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اس نے ابلیس کو شکست دے دی ہے، اور اس نے اس کے سر کو کچل دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ساتواں کلمہ جو دوبارہ ملاپ کا کلمہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور آدم سے گناہ سرزد ہو گیا، تو خدا پہلے جب ہر روز ٹھنڈے وقت میں عدن میں آتا اور آدم اور ہوا سے ملتا اور بات چیت کرتا، خدا کی وہ رفاقت میں رہتے تھے، خدا کی قربت میں رہتے تھے۔ لیکن جب گناہ سرزد ہو گیا، جب بدی آ گئی، تو وہ خدا کی حضوری سے خارج کر دیے گئے، خدا کے جلال سے وہ محروم ہو گئے، اور نہ صرف وہ بلکہ تمام نسل انسانی جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور خدا کی حضوری سے خارج ہیں۔ اور خدا جو ہر روز ٹھنڈے وقت میں ملاقات کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، خدا انسان سے روپوش ہو گیا، خدا پردوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ ہیکل کا، مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہیکل کے 3 حصے تھے، صحن، پاک مقام اور پاک ترین مقام۔ یہ جو پردہ تھا جو بیچ میں لگایا گیا تھا، یہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور پاک ترین یہ وہ مقام تھا جہاں پر خدا کی حضوری، خدا کی گلوری، خدا کی شکائنہ ہوتی تھی، جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا، صرف سال میں 1 مرتبہ سردار کاہن یوم کفارہ کے دن خون لے کر۔ اس کا مطلب خدا اور انسان کے بیچ میں گناہ کے سبب سے جدائی کی ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مقدس کا پردہ تھا، یہ بڑی محنت سے تیار کیا گیا تھا، اور یہ بڑا مضبوط تھا، یہ 1 انچ موٹا اور 60 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا تھا۔ اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر 2 گھوڑے مخالف سمت میں اس پر زور لگائیں تب بھی یہ اسے پھاڑنا ناممکن تھا۔ یعنی کہ یہ گناہ کی دیوار اتنی مضبوط تھی، لیکن یہ یسوع کے کفارے کی، یہ یسوع کی صلیب کی، یہ یسوع کے خون کی قدرت ہے کہ وہ مقدس کا پردہ جسے پھاڑنا ناممکن تھا، مسیح کے کفارے کی قدرت سے خود بخود بیچ سے پھٹ گیا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ خدا
جو انسان سے اس کے گناہ کے سبب سے روپوش ہو گیا تھا، وہ خدا پردوں سے باہر نکل آیا اور تمام بنی نوع انسان کا خدا باپ سے ملاپ ہو گیا۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کے کفارے سے پہلے خدا کی حضوری میں بیفور کرائسٹ جو ہے وہ نو انٹری تھی، لیکن اب مسیح میں ان کرائسٹ جو ہے یہ فری انٹری ہے۔ آپ کبھی بھی خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں اور خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ساتویں کلمے میں خداوند یسوع مسیح کا بھی باپ سے دوبارہ ملاپ ہوا، جو چوتھے کلمے میں کچھ دیر کے لیے کفارہ دینے کے سبب سے جدائی آ گئی تھی، اب وہ جدائی ختم ہو گئی ہے اور مسیح کا اس کے باپ سے ملاپ ہوا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارا بھی خدا باپ سے ملاپ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اس صورت میں جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، سو آج اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر ہم سب کے لیے اس آخری کلمے میں سے میسیج ہے کہ خدا سے ملاپ کر لیں، اپنے گناہوں کو ترک کر دیں، تاکہ یہ گڈ فرائیڈے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے گڈ فرائیڈے بن جائے، آپ کی ابدیت جو ہے یہ بھی گڈ بن جائے، آپ کا مستقبل روشن ہو جائے اور آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں آخری بات، جس شخص کا ملاپ خدا سے ہو جاتا ہے پھر اس کا ملاپ انسانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ اور ان ساتوں کلمات سے حاصل کلام یہی ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح صلیب پر کر رہا تھا، اگر اس نے معاف کیا تو آج ہمیں بھی معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے نجات کا انتظام کیا ہے، اگر آپ نے نجات نہیں پائی تو آج نجات پائیں۔ اس نے محبت کا عملی نمونہ پیش کیا، اگر محبت نہیں ہے، فیملی کا آپ خیال نہیں رکھتے تو آج سے فیملی کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیں اور خدا سے ملاپ کر لیں، کیونکہ کفارہ ہو چکا ہے اور اس نے فتح کا نعرہ لگا دیا ہے۔ سو گڈ فرائیڈے کے اس موقع پر خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، ہمارے چرچ کی طرف سے آپ سب کو ہیپی گڈ فرائیڈے۔ گاڈ بلیس یو۔